تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کا ایک بنیادی اصول۔ جی، اور وہ اصول ہے دوسروں میں حقیقی دلچسپی لینا۔ کیسے لی جائے اور کیوں یہ اتنا اہم ہے؟ بالکل، ہم آج اسی پر گہرائی میں بات کریں گے۔ کتاب سے کچھ مثالیں، کچھ کہانیاں لے کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سادہ سی بات اتنی طاقتور کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات ایک بڑی دلچسپ مثال سے کرتے ہیں جو کارنیگی نے دی، ایک کتے کی۔ کتا؟ اچھا۔ ہاں، ذرا سوچیں، کتا وہ واحد جانور ہے جسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ خاص کرنا نہیں پڑتا۔ مطلب مرغی کو انڈے دینے پڑتے ہیں، گائے دودھ دیتی ہے، صحیح، کینری گاتی ہے، بالکل۔ لیکن کتا وہ صرف آپ کو پیار دے کر، آپ میں دلچسپی دکھا کر اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ خالص بے لوث محبت۔ یہ تو ہے، ان کی محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ کارنیگی نے اپنے بچپن کے کتے ٹپی کا ذکر بھی کیا ہے، چھوٹا سا پیلے بالوں والا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹپی ان کا انتظار کرتا تھا اور جیسے ہی ان کی آواز سنتا تھا بس بھاگتا ہوا آتا، خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ 5 سال تک وہ ان کا ساتھی رہا، پھر ایک حادثے میں مر گیا۔ ٹپی کی یہ کہانی اسی بے لوث محبت اور وفاداری کو دکھاتی ہے۔ یہ اس کی فطرت تھی، کوئی سیکھی ہوئی چیز نہیں۔ تو یہیں سے وہ اصول نکلا۔ جی ہاں، ٹپی کی مثال سے کارنیگی نے یہ اصول اخذ کیا۔ آپ دوسروں میں حقیقی دلچسپی لے کر 2 مہینوں میں اتنے دوست بنا سکتے ہیں جتنے آپ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر کے 2 سالوں میں نہیں بنا سکتے۔ واو، 2 مہینے بمقابلہ 2 سال، یہ تو بہت بڑا فرق ہے نا؟ مطلب سارا زور دوسروں میں دلچسپی لینے پر ہے، نہ کہ خود کو دلچسپ بنانے پر۔ بالکل، اور اس کے پیچھے وجہ بھی بہت بنیادی ہے۔ دیکھیے، لوگ فطرتاً سب سے زیادہ خود میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ نیو یارک ٹیلی فون کمپنی کی ایک پرانی تحقیق کا ذکر ہے کتاب میں۔ 500 کالز کا جائزہ لیا تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ تھا میں، کوئی 3900 بار۔ 3900 بار۔ جی، یا وہ سادہ سی مثال، جب آپ کسی گروپ فوٹو کو دیکھتے ہیں جس میں آپ بھی ہیں تو سب سے پہلے کسے ڈھونڈتے ہیں؟ خود کو ہی، ظاہر ہے۔ بالکل، اسی لیے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے یا ان میں زبردستی دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش اکثر ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ صحیح۔ اور اسی نقطے پر مشہور ماہر نفسیات الفریڈ ایڈلر نے تو بہت اہم بات کہی ہے۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ اپنی کتاب واٹ لائف شوڈ مین ٹو یو میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے ساتھی انسانوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اسے زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اور وہی دوسروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ ہاں، وہ مزید کہتے ہیں کہ تمام انسانی ناکامیاں ایسے ہی افراد سے پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب ایڈلر کے نزدیک دوسروں میں دلچسپی نہ لینا صرف سماجی مسئلہ نہیں، یہ گہری ذاتی ناکامیوں اور حتیٰ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی جڑ ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، اور یہ صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے وہ میگزین ایڈیٹر والی بات آپ نے بتائی تھی۔ ہاں، کارنیگی نے ذکر کیا کہ ایک ایڈیٹر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کسی کہانی کے چند پیراگرافز پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ لکھنے والا لوگوں کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ اچھا، کیسے؟ ان کا کہنا تھا اگر لکھنے والا لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو لوگ اس کی کہانیاں پسند نہیں کریں گے۔ یہ بات تخلیقی کاموں میں بھی لاگو ہوتی ہے۔ واہ، اس کی ایک زبردست مثال مجھے یاد آئی، وہ جادوگر ہاورڈ تھرسٹن کی۔ جی، بہت مشہور تھے۔ 40 سال تک دنیا بھر میں شوز کیے، کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ ان کی کامیابی صرف مہارت کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ماہر تو تھے ہی، ٹائمنگ وغیرہ سب پرفیکٹ۔ لیکن ان میں وہ ایکس فیکٹر کیا تھا؟ وہ تھی ان کی حاضرین میں حقیقی دلچسپی۔ وہ کہتے تھے کہ بہت سے جادوگر حاضرین کو بے وقوف سمجھتے ہیں، سکرز، لیکن تھرسٹن شو سے پہلے ہمیشہ خود سے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ میں شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ مجھے دیکھنے آئے ہیں، انہوں نے مجھے روزی کمانے کا موقع دیا، میں انہیں اپنی بہترین کارکردگی دوں گا۔ اور وہ بار بار دہراتے تھے، میں اپنے حاضرین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی دلچسپی صرف تعلق بنانے کے لیے نہیں، یہ آپ کی اپنی کارکردگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی قدر کرتے ہیں تو آپ خود بخود اپنا بہترین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل،
ये एक रवैया है, सिर्फ तकनीक नहीं। शुक्रगुजारी का रवैया। और ये सिर्फ मशहूर लोगों के लिए नहीं, एक आम आदमी जॉर्ज डाइक की कहानी भी है। पेंसिल्वेनिया में रहते थे, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी बोरिंग लगी तो वायलिन बजाना शुरू किया। अच्छा, खुद सीखा? हाँ, वो कोई माहिर नहीं बने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो दूसरे मौसीकारों से मिलते और उनमें, उनके काम में, उनकी जिंदगी में सच्ची दिलचस्पी लेते, आजिज़ी के साथ। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जल्द ही वो मशरकी अमेरिका में अंकल जॉर्ज के नाम से मशहूर हो गए। 72 साल की उम्र में सिर्फ दूसरों में दिलचस्पी लेकर उन्होंने अपने लिए एक नई भरपूर जिंदगी बना ली। ये साबित करता है कि ये असूल किसी भी उम्र, किसी भी शोबे में काम करता है। और लीडरशिप में तो इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। थियोडोर रूजवेल्ट को ही देख लें। हाँ, इनकी मकबूलियत तो लेजेंड थी। उनके मुलाजिम तक उनसे मोहब्बत करते थे। उनके एक वेले जेम्स एमोस ने लिखा कि एक बार उनकी बीवी ने सदर से बॉब व्हाइट नामी परिंदे के बारे में पूछा। सदर ने बड़े शौक से तफसील बताई। अच्छा। कुछ अरसे बाद सदर ने खुद एमोस को फोन किया और कहा कि उनकी खिड़की के बाहर एक बॉब व्हाइट बैठा है, शायद उनकी बीवी देखना चाहें। वाह, ये छोटी सी बात लेकिन कितनी मानीखेज है। एक और वाकया है, जब वो व्हाइट हाउस आए, जब सदर टॉफ्ट वहां नहीं थे, रोजवेल्ट ने तमाम पुराने मुलाजमीन को, यहां तक कि किचन में काम करने वाली एलिस को भी नाम लेकर सलाम किया। सबको नाम से जानते थे? जी हाँ। और एलिस से पूछा कि क्या वो अब भी मकई की रोटी बनाती हैं। एलिस ने कहा कभी कभार, पर ऊपर वाले नहीं खाते। रोजवेल्ट ने कहा उनका ज़ौक खराब है, और एक टुकड़ा लेकर खाते हुए दफ्तर चले गए। बाद में व्हाइट हाउस के एक ऑफिसर आइक होवर ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, ये तकरीबन 2 सालों में हमारा वाहिद खुशी का दिन था। उफ, ये जाहिर करता है कि उनकी दिलचस्पी कितनी हकीकी थी। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये उनकी शख्सियत का हिस्सा था, हर एक के लिए, चाहे उनका रुतबा कुछ भी हो। बिल्कुल। नाम याद रखना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, ये सब गहरी दिलचस्पी की अलामतें हैं। और यही उसूल बिजनेस में भी काम करता है। हाँ, वो एडवर्ड साइक्स वाली कहानी बहुत जबरदस्त है, जॉनसन एंड जॉनसन के सेल्स वाले। बताइए ना। मैसाचुसेट्स में उनका एक पुराना अकाउंट था, एक ड्रग स्टोर। एक दिन मालिक ने किसी बात पर नाराज होकर उन्हें निकाल दिया। साइक्स मायूस होकर चले गए, लेकिन फिर सोचा कि कम से कम अपना मौकफ तो बताऊं। वापस गए। जब वापस आए तो हस्बे मामूल पहले काउंटर पर जो क्लर्क थे उन्हें हेलो कहा। हाँ। फिर मालिक के पास गए। मालिक मुस्कुराया, उनका खैर मकदम किया और क्या? मामूल से दुगना ऑर्डर दे दिया। कैसे? साइक्स भी हैरान। मालिक ने बताया कि उनके जाने के बाद एक क्लर्क ने आकर मालिक से कहा कि साइक्स इन चंद सेल्स वालों में से हैं जो हम जैसे मुलाजमीन को भी सलाम करते हैं, हमें अहमियत देते हैं। अच्छा। क्लर्क ने कहा कि अगर कोई इस बिजनेस का हकदार है तो वो साइक्स हैं। मालिक ने इत्तेफाक किया और एक वफादार ग्राहक बन गए। ये कमाल की बात है। आपका रवैया उन लोगों के साथ कैसा है जिनसे बज़ाहिर कोई फौरी फायदा नहीं, असल में वही आपकी साख बनाता है। साइक्स की क्लर्क्स में दिलचस्पी ने बिलवास्ता तौर पर मालिक का दिल जीत लिया। यही हकीकी दिलचस्पी है। कार्नेगी ने खुद भी तो यही किया। उन्होंने बड़े बड़े मुसन्निफीन जैसे कैथलीन नॉरिस, फैनी हर्स्ट को अपने कोर्स में लेक्चर देने पर कैसे राजी किया। कैसे? वो तो बहुत मसरूफ लोग होंगे। उन्होंने इन मुसन्निफीन को खत लिखे जिन पर 150 तलबा के दस्तखत थे। हाथ में लिखा कि हम आपके काम के मुद्दा हैं और आपके तजर्बात जानने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। साथ में कुछ सवालात भी भेजे जो उनकी ज़ात और काम के बारे में थे। अच्छा, मतलब उनके काम की तारीफ और उनमें दिलचस्पी। बिल्कुल। और कौन है जिसे अपनी तारीफ और अपने काम में हकीकी दिलचस्पी पसंद ना आए? वो लोग आए। इसके पीछे नफ्सियात बहुत सादा है। हम सब, चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी कदर करते हैं और हमारी कहानी सुनना चाहते हैं। सही। किताब में जर्मन कैसर की मिसाल भी है, जो पहली जंग अजीम के बाद शायद दुनिया के सबसे गैर मकबूल शख्स थे। हाँ। उन्हें भी एक छोटे लड़के के मुखलसाना खत ने, जिसमें उनकी तारीफ थी, बहुत मुतासिर किया। उस लड़के ने अनजाने में यही उसूल इस्तेमाल किया था। अमली तौर पर ये दिलचस्पी कैसे दिखाई जाए? कुछ तरीके हैं। जी बिल्कुल। पहला तो ये कि कोशिश करनी पड़ती है, ये खुद ब खुद नहीं होता। जैसे ड्यूक ऑफ विंसर जब जनूबी अमेरिका जाने वाले थे तो उन्होंने महीनों लगाकर हिस्पानवी जबान सीखी ताकि वहाँ के लोगों से उनकी जबान में बात कर सकें। बिल्कुल। ये कोशिश जाहिर करती है कि आपको उनमें दिलचस्पी है। या कार्नेगी का अपना तरीका था, वो दोस्तों की सालगिरह याद रखते थे। ओह,
یہ تو مشکل کام ہے۔ وہ تاریخ پوچھتے، لکھ لیتے اور پھر سالگرہ پر خط یا ٹیلی گرام بھیجتے۔ اکثر وہ واحد شخص ہوتے جو یاد رکھتے۔ یہ چھوٹی چیزیں بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے جوش و خروش سے ملنا، فون پر بھی۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ جب کوئی آپ کو فون کرے تو آپ کا ہیلو ایسا ہو کہ لگے آپ واقعی خوش ہوئے ہیں۔ کمپنیاں اپنے آپریٹرز کو یہی سکھاتی ہیں، آواز میں گرمجوشی، مسکراہٹ۔ اس سے کال کرنے والے کو لگتا ہے کہ کمپنی کو ان کی پرواہ ہے۔ اور یہی حقیقی دلچسپی گاہکوں کی وفاداری بنانے میں کلیدی ہے۔ میڈلن روزڈیل نامی خاتون نے اپنے بینک کے بارے میں لکھا۔ اچھا۔ انہوں نے ایک ڈیلر میری پیٹروسیلو کا خاص ذکر کیا۔ جب مسز روزڈیل کی والدہ بیمار تھیں تو میری ہر بار ان کی خیریت پوچھتی تھی۔ یہ صرف رسمی بات نہیں تھی، اس میں حقیقی ہمدردی تھی۔ اس ایک ٹیلر کی وجہ سے مسز روزڈیل اس بینک کی پکی گاہک بن گئیں۔ یہ انسانی تعلق ہے جو کاروبار کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ واقعی طاقتور ہے۔ ایک اور مثال یاد آ رہی ہے چارلز آر والٹرز کی۔ وہ ایک بینک کے لیے کام کرتے تھے اور انہیں ایک کمپنی کے صدر سے کچھ خفیہ معلومات چاہیے تھی۔ اچھا، تو کیا ہوا؟ پہلی ملاقات بالکل ناکام رہی۔ صدر نے گول مول جواب دیے۔ والٹرز پریشان ہو گئے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ صدر کے سیکریٹری نے بتایا تھا کہ صدر صاحب اپنے 12 سالہ بیٹے کے لیے ڈاک ٹکٹ جمع کرتے ہیں۔ اوہو، دلچسپ موڑ۔ والٹرز نے فوراً اپنے بینک کے فورن ڈپارٹمنٹ سے کچھ غیر ملکی ڈاک ٹکٹ منگوائے۔ اگلے دن وہ دوبارہ صدر کے پاس گئے اور پیغام بھجوایا کہ وہ ان کے بیٹے کے لیے کچھ ڈاک ٹکٹ لائے ہیں۔ اور صدر نے فوراً بلا لیا ہوگا؟ بالکل۔ صدر بہت خوش ہوئے، ٹکٹوں کو دیکھا، بیٹے کی باتیں کی۔ آدھا گھنٹہ صرف ڈاک ٹکٹوں پر بات ہوتی رہی۔ اور معلومات کا کیا بنا؟ آدھے گھنٹے بعد صدر نے بغیر پوچھے والٹرز کو وہ تمام معلومات تفصیل سے دے دی جو انہیں درکار تھیں۔ ماتحتوں کو بلایا، فون کیے، رپورٹس نکلوائیں، سب کچھ بتا دیا۔ یہ کمال ہے۔ براہ راست سوال ناکام ہو گئے، لیکن جب دوسرے شخص کی دلچسپی یعنی ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے رابطہ بنایا تو ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اس نے فوراً ایک تعلق قائم کر دیا۔ کبھی کبھی سب سے مؤثر راستہ غیر مستقیمی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ ایک اور حیران کن کہانی ہے سی ایم نپل کی، جو ایندھن بیچتے تھے۔ اچھا، وہ سالوں سے ایک بڑی چین سٹور کمپنی کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ناکام رہے، بلکہ وہ اس کمپنی سے سخت ناراض بھی تھے۔ کارنیگی نے انہیں ایک بالکل الٹا مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کارنیگی نے کہا، اسی کمپنی کے ایک ایگزیکٹو کے پاس جاؤ اور کہو، میں یہاں ایندھن بیچنے نہیں آیا، میں آپ سے ایک مدد مانگنے آیا ہوں۔ مدد مانگنے؟ کس قسم کی؟ نپل نے کہا کہ ایک مباحثہ آ رہا ہے جس میں انہیں چین سٹورز کا دفاع کرنا ہے، حالانکہ وہ خود ان کے خلاف تھے، اور کہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جو مجھے اس موضوع پر حقائق دے سکے۔ میں یہ مباحثہ جیتنا چاہتا ہوں۔ واہ، یہ تو بڑی چالاکی تھی۔ نتیجہ؟ ایگزیکٹو حیران لیکن بہت خوش ہوا۔ اس نے نپل کو بٹھایا اور تقریباً 1.25 گھنٹے تک چین سٹورز کے فائدے گنواتا رہا۔ دوسرے ماہرین کو بلایا، کتابیں دی، ایسوسی ایشن کو خط لکھا۔ یعنی پوری طرح مدد کی۔ جی ہاں، نیفل کا اپنا سارا غصہ اور تعصب ختم ہو گیا۔ جاتے ہوئے ایگزیکٹو نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا، برائے مہربانی بہار میں مجھ سے دوبارہ ملیں، میں آپ کو ایندھن کا آرڈر دینا چاہوں گا۔ بغیر مانگے آرڈر؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ معجزہ تھا نیفل کے لیے۔ یہاں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ مدد یا مشورہ مانگنا بھی دلچسپی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو آپ ان کی اہمیت اور مہارت کو تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح، انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، جیسا کہ پبلس لائس نے کہا تھا، ہم دوسروں میں تب دلچسپی لیتے ہیں جب وہ ہم میں دلچسپی لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، یہ سب خلوص سے ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ صرف ایک چال نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ دو طرفہ راستہ ہے جس سے دونوں کو فائدہ ہو۔ اگر نیت صرف اپنا مطلب نکالنا ہے تو لوگ جلد یا بدیر سمجھ جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ آخر میں ایک بہت ہی ذاتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے مارٹن گنزبرگ کی۔ جی۔ وہ 10 سال کے تھے، تھینکس گیونگ کا دن تھا اور وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ اگلے دن ان کا بڑا آپریشن تھا۔ وہ اکیلے تھے، ڈرے ہوئے، مایوس۔ ان کی والدہ غریب تھی، اس دن ملنے بھی نہیں آ سکتی۔ وہ بیچارے رو رہے تھے۔ اوہ، بیچارہ بچہ۔ ایک نوجوان نرس نے ان کی سسکیاں سنی۔
वो उनके पास आईं, उनके आंसू पहुंचे और बताया कि वो भी आज तन्हा है क्योंकि उसे काम करना पड़ रहा है। उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ डिनर करेंगे। अच्छा। वो 2 ट्रे लाईं। उसने उनसे बातें की, उनका डर कम किया। उसकी ड्यूटी तो 4 बजे खत्म हो जानी थी, लेकिन वो रात 11 बजे तक उनके साथ रहीं, गेम्स खेलें, बातें की, जब तक वो सो नहीं गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। गिन्सबर्ग कहते हैं कि वो उस नर्स की मेहरबानी और हकीकी दिलचस्पी को कभी नहीं भूल सकते, जिसने एक खौफनाक दिन को काबिल बर्दाश्त और यादगार बना दिया। ये कहानी वाकई इस उसूल की गहराई को जाहिर करती है। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना सिर्फ दोस्त बनाने या कारोबार में कामयाबी के लिए नहीं, ये मुश्किल वक्त में गहरा इंसानी ताल्लुक, हकीकी हमदर्दी और मदद फराहम कर सकता है। ये जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा यही है कि दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लेना, खुलूस के साथ ताल्लुकात बनाने, लोगों पर असरअंदाज होने और यहाँ तक कि उनकी मदद करने की एक नाकाबिले यकीन हद तक सादा लेकिन ताकतवर हिकमत अमली है। जी, हमने कुत्ते की मिसाल से लेकर जादूगर, सदर, सेल्समैन और आखिर में उस नर्स तक हर जगह यही देखा। और क्लीदी लफ्ज खुलूस है। ये कोई तकनीक नहीं, ये एक रवैया है, एक नीयत है। सही। लोग मसनूईपन को पहचान लेते हैं। हकीकी देखभाल और तवज्जो का जवाब हमेशा मुस्बत मिलता है। और जैसा कि एडलर ने खबरदार किया था, इस दिलचस्पी की कमी ना सिर्फ नाकामी बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बायस भी बन सकती है। आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचें, अगर हम शौरी तौर पर अपनी तवज्जो दिलचस्प नजर आने से हटाकर दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लेने पर मरकूज करें, तो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे तामुलात कैसे बदल सकते हैं। और ये भी कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों, चाहे वो दफ्तर में हों, घर में या बस यूं ही मिलने वाले को नजरअंदाज करके इंसानी ताल्लुकात के कितने कीमती मौके जाया कर रहे हैं। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।